بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبد الباسط یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج 5 مئی 2021 ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 25 جس کا نام سلادین ہے اس کے سیکنڈ ہاف کی ریڈنگ کریں گے. پریویس لیکچر میں اس لیسن کا بریف انٹروڈکشن بھی میں نے آپ کو کروا دیا تھا, فرسٹ ہاف کی ریڈنگ بھی کر لی تھی. تو آج سیکنڈ ہاف کی ریڈنگ جہاں تک ہم نے کرنی ہے وہاں تک کے پہلے جو ڈیفیکلٹ ورڈز میننگز ہیں وہ آپ سن لیں اور دیکھ لیں. یونائٹڈ متحدہ, امپائر سلطنت, مرسیفل رحم دل, کمانڈرز حکمران, امیزڈ حیران, لاز قوانین, جسٹس انصاف, اینیمی دشمن, ٹروس جنگ بندی, پلگرم کاروانز حاجیوں کے قافلے, پائریٹس بحری ڈاکو, یروشلم بیت المقدس, ہرٹ نقصان پہنچانا, ٹاور قلعہ یا مینار, کیپچر قبضہ کرنا, ریسکیو بچانا, نائٹس جنگجو جنگ کے اندر لڑنے والے سپاہی, فولشلی احمقانہ طریقے سے, وارن آؤٹ تھکے ہوئے, پرزنر قیدی, بی ہیڈڈ سر قلم کر دیا یا سر اڑا دیا, فیل فتح ہو گیا. یہ تھے سیکنڈ ہاف کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ. اب ہم چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف. بیٹا پیج نمبر 144 پر لاسٹ پیراگراف ہے. سلادین سیٹ ٹو ورک ٹو میک اے اسٹرانگ یونائٹڈ مسلم امپائر. سلادین نے ایک متحدہ اسلامی مضبوط سلطنت بنانے کے لیے کام شروع کر دیا. اینڈ سون ہی واز رولنگ دا گریٹسٹ عرب امپائر, اور جلد ہی وہ بہت بڑی عرب سلطنت پر حکمرانی کر رہا تھا, وچ ہیڈ ایگزسٹڈ فار 200 ایئرس, جو کہ 200 سال سے موجود تھی. ایز ہی گریو اسٹرانگر, جوں ہی وہ مضبوط ہوتا چلا گیا, جتنا ہی گریو مور مرسیفل, جتنا وہ زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا چلا گیا اتنا ہی رحم دل اینڈ جنرس اور سخی ہوتا چلا گیا. یہ اس دور کی بہت ہی متضاد بات تھی کہ جس کو جتنا بڑا اقتدار, غلبہ, فتح نصیب ہوتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ ظالم جابر قسم کا حکمران بنتا چلا جاتا تھا. جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی کہ جتنا زیادہ یہ بڑی سلطنت کا حکمران بنتا چلا جا رہا تھا, بڑا فاتح بنتا چلا جا رہا تھا, اتنا ہی اس کے مزاج میں رحم دلی, سخاوت, نرمی آتی جا رہی تھی. unlike many other commanders of his time, اپنے وقت کے دوسرے حکمرانوں کی طرح, he did not enjoy killing people, وہ لوگوں کو مارنے میں لطف محسوس نہیں کیا کرتا تھا. وہی بات جو بھی میں نے بتائی کہ اس دور میں جو بھی غلبہ پاتا تھا, جو بھی فتح پاتا تھا, حکمران بن جاتا تھا, تو وہ پھر لوگوں کے سر گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا کرتا تھا. جبکہ سلطان صلاح الدین کی صورتحال ایسی نہیں تھی. اینڈ عربز اینڈ کروسیڈرز alike were amazed to have their lives spared, اور اس کی صورتحال دیکھ کر اہل عرب اینڈ کروسیڈرز اور عیسائی حملہ آور alike were amazed, وہ دونوں ہی حیران تھے, to have their lives spared, کہ ان کی جان بخشی کر دی گئی ہے. یعنی فتح پانے کے باوجود, غلبہ پانے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ چاہتا تو سب کے سر قلم کروا دیتا, اس نے ان کی جان بخشی کر دی. when they themselves would certainly have taken Saladin's life if they had the chance, جبکہ اس کے برعکس اگر ان کو موقع مل جاتا, یعنی وہ غلبہ پا لیتے, تو they themselves would certainly have taken Saladin's life, تو وہ یقینی طور پر صلاح الدین کی یعنی صلاح الدین ایوبی کی جان لے لیتے. جبکہ صلاح الدین ایوبی نے غلبہ پانے کے بعد ان کی جان بخشی کر دی. سلادین آلسو آلویز کیپٹ ہز پرومسز, اور پھر اس کی ایک اور اہم خوبی کہ صلاح الدین ایوبی ہمیشہ اپنے وعدے پورے کیا کرتا تھا. وچ فیو پیپل ان دوز ڈیز تھاٹ ایٹ آل نیسیسری, جو کہ ان دنوں میں چند لوگ ہی ضروری سمجھا کرتے تھے. یعنی دھوکہ دہی, منافقت سے کام لیا کرتے تھے, کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے, معاہدہ کر لیا کرتے تھے اور اس کو توڑ دیا کرتے تھے, جیسا کہ ابھی آگے رینالڈ کے حوالے سے آ جائے گا. He made
good strong laws and treated everyone in his empire with justice. اس نے بہت ہی اچھے مضبوط قوانین بنائے and treated everyone in his empire with justice, اور اپنی سلطنت میں موجود ہر شخص سے انصاف کے ساتھ پیش آیا، چاہے وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے. Also he built roads and canals and encouraged trade. اس نے سڑکیں بنوائیں، نہریں بنوائیں and encouraged trade، اور تجارت کی حوصلہ افزائی کی. یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ملک کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ملک کی ٹریڈ جو ہے وہ فلرش نہیں کر پاتی، وہ پھل پھول نہیں سکتی ہے، لہٰذا اکنامیکلی معاشی طور پر وہ ملک پیچھے رہ جاتا ہے. لہٰذا صلاح الدین نے ملک کو معاشی طور پر، اپنی سلطنت کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے یہ سارے کام کروائے. اور صلاح الدین's موسٹ ہیٹڈ اینیمی واز دا کروسیڈر رینالڈ. صلاح الدین کا سب سے زیادہ متنفر جو دشمن تھا وہ عیسائی حملہ آور رینالڈ تھا. رولر آف ون آف دا اسٹرانگیسٹ کروسیڈر کاسل، جو کہ عیسائیوں کے سب سے مضبوط قلعے کرک کا حکمران تھا. ایوری ٹائم اے ٹروس واز سائنڈ بٹوین دا کروسیڈرز اینڈ مسلمز. ہر مرتبہ ایک جنگ بندی کا صلح نامہ اس پر دستخط ہوتے تھے بٹوین دا کروسیڈرز اینڈ دا مسلم، عیسائی حملہ آوروں اور مسلمانوں کے درمیان. جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا تھا کہ نہ آپ ہمیں نقصان پہنچائیں گے نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور ایک پرامن صورتحال قائم رہنی چاہیے. اینڈ پیسفل ٹریڈ بٹوین دا ٹو پیپل بگین ٹو گرو، اور دونوں لوگوں کے درمیان پرامن قسم کی تجارت بڑھنا شروع ہو جاتی. رینالڈ وڈ بریک دا ٹروس اینڈ اٹیک مرچنٹ آف پلگرم کاروانز آن دیئر وے پاسٹ ہز کاسل. جب ایسا شروع ہو جاتا، پرامن صورتحال قائم ہو جاتی تھی، تو پھر کیا ہوتا؟ رینالڈ وڈ بریک دا ٹروس. رینالڈ اس جنگ بندی کا جو صلح نامہ تھا اس کو توڑ دیا کرتا تھا. اینڈ اٹیک مرچنٹ، اور تاجروں پر حملہ کرتا، اور پلگرم کاروان یا حاجیوں کے قافلوں پر آن دیئر وے پاسٹ اس کاسل، جو کہ اس کے قلعے کے پاس سے گزرا کرتے تھے. یہ وہی بات جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ اس دور میں بہت کم حکمران ایسے ہوتے تھے جو اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے تھے، جو وعدہ، جو صلح نامہ سائن کرتے تھے، دستخط کرتے تھے، اس کی پاسداری کرتے تھے. جیسا کہ رینالڈ نے کیا ہے کہ معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود اس کو توڑ دیا ہے اور مسلمانوں کے تجارتی قافلوں پر اور حاجیوں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. ہی ایون امپلائڈ پائریٹس، یہاں تک کہ اس نے بحری ڈاکو رکھے ہوئے تھے ٹو اٹیک دا پلگرمز، تاکہ حاجیوں پر حملہ کیا جائے آن دیئر وے اکراس دا ریڈ سی ٹو مکہ، جو کہ بحر احمر سے ہو کر مکہ میں جایا کرتے تھے حج کرنے کے لیے. اس دور میں ظاہری بات ہے حج پر جانے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے تھے، یا تو خشکی کے راستے جاتے تھے جیسا کہ وہ رینالڈ کے جو قلعے کے پاس سے جاتے تھے، وہاں سے جاتے تھے تو وہاں سے ان کو لوٹ لیا کرتا تھا، ان پر حملہ کر دیا کرتا تھا. دوسرا راستہ تھا بحری سفر کا. اب بحری سفر کے ذریعے جو حاجی جاتے تھے وہاں بھی اس نے اپنے بحری ڈاکو جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے تھے جو کہ ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو دونوں طرح سے مسلمان جو ہے تاجر اور حاجی محفوظ نہیں تھے. صلاح الدین کمپلین ٹو دا کروسیڈر کنگ آف یروشلم. صلاح الدین نے اس حوالے سے شکایت کی ٹو دا کروسیڈر کنگ آف یروشلم، بیت المقدس کے بادشاہ عیسائی حملہ آور سے. بٹ رینالڈ وڈ ناٹ اوبے ہز کنگ، لیکن رینالڈ نے اپنے بادشاہ کا بھی حکم نہ مانا. یعنی ایسا خود سر ضدی انسان تھا کہ اپنے بادشاہ کا بھی حکم ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اس کے باوجود جو ہے صلح نامے کو بھی توڑ دیتا تھا. بادشاہ نے ریکویسٹ کی کہ بھئی ایسا نہ کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کوئی نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا اس کے نتیجے میں، لیکن اس نے نہ سنی بادشاہ کی بات. سو صلاح الدین ایٹ لاسٹ اٹیکڈ رینالڈز کاسل آف کرک. لہٰذا صلاح الدین نے رینالڈ کے قلعہ کرک کے اوپر حملہ کر دیا. اٹ ہیپنڈ دیٹ رینالڈز ینگ سن اینڈ دا کنگز سسٹر ہیڈ جسٹ بین میرڈ. اور یہ وہ موقع تھا جب رینالڈ کا نوجوان بیٹا اور بادشاہ جو کہ بیت المقدس کا بادشاہ تھا اس کی بہن کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی. اس وقت
صلاح الدین ایوبی نے اس کے قلعے پر حملہ کیا. اینڈ صلاح الدین who did not want to hurt the young couple. صلاح الدین اس نوجوان جوڑے کو بالکل نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا. ان کے نالج میں تھا کہ ابھی حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہے, قصور اس کے والد کا تھا نہ کہ بیٹے کا. ordered his men not to fire at their tower. لہٰذا اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا کہ ان کے قلعے یا مینار کے اوپر گولہ باری نہیں کرنی, یعنی جہاں پر اس کا بیٹا موجود ہے اور اس کی بہو موجود ہے. صلاح الدین ڈڈ ناٹ کیپچر دا کاسل. صلاح الدین قلعے پر قبضہ نہ کر سکا بیکاز دا کنگ آف یروشلم, کیونکہ بیت المقدس کا جو بادشاہ تھا, براٹ این آرمی ٹو ریسکیو رینالڈ, وہ رینالڈ کو بچانے کے لیے ایک بڑی فوج لے کے آ گیا. ظاہری بات ہے جب اس کو پتہ چلا اب وہ نہ صرف یہ کہ ایک قلعے کا حکمران تھا رینالڈ, دوسری بات یہ کہ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری بھی ہو چکی تھی, اس کی بہن کی شادی ہو گئی تھی اس کے بیٹے کے ساتھ, لہٰذا وہ ایک بڑی فوج لے کے آ گیا رینالڈ کو بچانے کے لیے. لہٰذا اس صورتحال کے پیش نظر صلاح الدین ایوبی کو فی الحال واپس جانا پڑا. بٹ وین رینالڈ اسٹارٹیڈ بریکنگ دا ٹروس اگین اینڈ اٹیکنگ عرب کاروانز, لیکن جب رینالڈ نے وہ جنگ بندی کا معاہدہ بار بار توڑنا شروع کیا, اینڈ اٹیکنگ عرب کاروانز, اور عربوں کے قافلوں پر یعنی حاجی قافلوں پر حملے کرنا شروع کیے, صلاح الدین پریپیئرڈ اے گریٹ آرمی. تو اب صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی فوج تیار کی کہ یہ اس طرح سے نہیں باز آنے والا, انتہائی ڈھیٹ انسان ہے, یہ لاتوں کا بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانے گا. لہٰذا دا کروسیڈر آلسو کلیکٹڈ آل دیئر نائٹس. دوسری طرف عیسائی حملہ آوروں نے بھی اپنے جنگجو جو ہے وہ اکٹھے کیے, ریڈی ٹو فائٹ, لڑائی کی تیاری کے لیے. دے شوڈ ہیو بین ویل میچڈ. اب ان دونوں فوجوں کا ایک بڑا اچھا برابری کا مقابلہ ہونا چاہیے تھا. بٹ دا کروسیڈرز فولشلی انٹرڈ دا بیٹل. لیکن جو عیسائی حملہ آور تھے وہ احمقانہ طریقے سے لڑائی میں داخل ہوئے. ود دیئر سولجرز worn out and thirsty. اپنے تھکے ہوئے اور پیاسے سپاہیوں کے ساتھ, یعنی ایک کیمپین سے وہ لڑ کے آئے تھے, ان کو ریسٹ بالکل نہیں ملا تھا, اور دوسری طرف یہ اگلی جنگ کی تیاری ان کو کرنا پڑ گئی. اینڈ صلاح الدین اٹرلی ڈیفیٹڈ دیم. صلاح الدین نے بڑے واضح طریقے سے ان کو شکست دی. اینڈ ٹک بوتھ دا کنگ اینڈ رینالڈ پرزنر. اس نے بادشاہ کو بھی یعنی بیت المقدس کا جو بادشاہ تھا اور رینالڈ دونوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا. ہی بیہیڈڈ رینالڈ. رینالڈ کا تو فوراً ہی سر قلم کروا دیا. اس سے تو بہت زیادہ تنگ آیا ہوا تھا کیونکہ اس نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان پہنچایا تھا. بار بار معاہدے کرنے کے باوجود ان کو توڑ دیا کرتا تھا, لہٰذا فوراً ہی اس کا سر اڑا دیا اس نے صلاح الدین ایوبی نے. بٹ دا کنگ اینڈ موسٹ آف دا ادر پرزنر. لیکن بادشاہ اور بہت سارے اور جو سپاہی تھے, ہی اسپیئرڈ, ان کو اس نے چھوڑ دیا. صلاح الدین امیجیٹلی اٹیکڈ یروشلم. اور اس صورتحال کے پیش نظر جب اس نے دیکھا ہے کہ اب بیت المقدس کا بادشاہ, ان کی فوج کمزور ہو چکی ہے, تو اسی وقت اس نے بیت المقدس پر بھی حملہ کر دیا فوراً ہی. وچ دا کروسیڈر ہیڈ ہیلڈ فار نیئرلی 100 ایئرز. وہ بیت المقدس جس پر عیسائیوں نے تقریباً 100 سال سے قبضہ کیا ہوا تھا. اینڈ سنس دیر ور اونلی ینگ بوائز اینڈ اولڈ مین لیفٹ ٹو مین دا وال. اور جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے حملہ کیا تو سنس دیر ور اونلی ینگ بوائز, محض چند نوجوان لڑکے موجود تھے, اینڈ اولڈ مین, اور بوڑھے لوگ, لیفٹ ٹو مین دا وال, اس بیت المقدس کا دفاع کرنے کے لیے عیسائیوں کی طرف سے. یروشلم سون فیل. لہٰذا بہت ہی آسانی سے جلد ہی بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو گیا, اور وہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا, سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو عیسائیوں سے آزاد کروا دیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تھی آج کے ہمارے لیکچر کی ریڈنگ سیکنڈ ہاف لیسن کی جو کمپلیٹ ہوئی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.